على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر متى ينفقون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق جملہ نمازی بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن اور فہم قرآن کی بابرکت دیکھنے میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والے دن ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے. سورہ المائدہ سے درس قرآن کا تسلسل جاری ہے. آج کے درس قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75, 76 اور 77 کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا. اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے بڑا کمال انداز اور سادہ انداز جو ہر عام خاص کی سمجھ میں آنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سینکڑوں کی تعداد میں مذاہب موجود ہیں اور ان میں سے ایک عیسائی مذہب جو اپنے عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے دوسرا خدا سمجھتا ہے اور مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیٹی سمجھنے کا عقیدہ رکھتا ہے. سو جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا بنانے کا یا بیٹی بنانے کا عقیدہ رکھے وہ قرآن اور حدیث کی نظر میں مشرک ہے. اہل کتاب میں نہیں. اہل کتاب وہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا اور کسی آسمانی کتاب کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننے والوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. یہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بات ارشاد فرمائی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسولوں کی امتیں آئی وہ جب اپنے نبیوں کے معجزات کو دیکھتے، اپنے نبیوں کے غیر فطری معاملات کو دیکھتے جو عادت میں نہیں ہوتے تھے ان کو دیکھتے تو وہ ان نبیوں کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیتے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر عیسیٰ کو خدا سمجھنے والوں کو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے. اللہ نے ان کو بھی معجزے عطا فرمائے. اللہ نے ان کو بھی عادت کے خلاف کچھ کام کرنے کا اذن دیا، لیکن ان معجزوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اللہ کے نبیوں کو جو ہے اللہ سمجھنے لگ جاؤ یا اللہ کا بیٹا سمجھنے لگ جاؤ. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کو صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے وہ صدیقہ ہے یعنی مریم علیہ السلام. اب یہاں پر دیکھیں بڑا سادہ انداز اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا بھی ہے
اور آپ یہ بھی کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے۔ خدا وہ ہوتا ہے کہ جو از خود وجود میں آتا ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی موجود ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا وجود ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا ہے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، یعنی بعد میں وجود میں آنے والا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بذات خود وجود میں آیا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کو جو ہے پیدا کرتا ہے، یعنی نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو بیٹے ہیں، تو وہ بیٹے کا درجہ ہی جو ہے ان کو دیا جائے، ان کو خدا نہ مانا جائے۔ پھر فرمایا قال یاکل الکتاب، تم دیکھتے ہو کہ وہ کھاتے بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بھی کھاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ تو پھر تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ آپ کے سامنے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بلکہ بائبل اور انجیل کے مطابق بھی جو ہے کئی ایسے بیانات موجود ہیں بائبل کے، انجیل کے، کہ اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ آپ سفر میں ہوتے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، اور آپ بھوک ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو جس ہستی کی یہ شان ہے کہ بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کھانے پینے سے پاک نہیں ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، وہ ایک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی صفات سے خدا نہیں ہو سکتے۔ فرمایا انظر کیف نبین لکم الآیات، دیکھو ہم نے تمہارے لیے کس طرح اپنی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا، ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر دیکھو کہ وہ کیسے ان باتوں کو سن کر جو ہے وہ اونھے پڑے رہتے ہیں، اور جان بوجھ کے مطلب ہے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اللہ کی بات کو سنا ہی نہیں یا دلیل کو دیکھا ہی نہیں۔ تو بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھے، اللہ کے بارے میں جو ہے وہ نظریہ رکھے جو اس کے لیے عقیدہ توحید بنے۔ اگر وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اس طریقے سے مانتا ہے کہ عقیدہ توحید پر کوئی فرق آتا ہے، تو وہ کب تک مسلمان اور مومن یا اہل کتاب نہیں کہلائے گا۔ ہم الحمدللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والے سب لوگ، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے واجب الوجود ذات مانتے ہیں، واجب الوجود ذات مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں لم یلد ولم یولد والا ہے کہ نہ اللہ خود پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے آگے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جن شانوں کا، جن عظمتوں کا مالک ہے، ویسے کسی اور کی شان و عظمت نہیں ہے۔ اللہ کا نبی جو ہے اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، اللہ کا رسول اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ولی اور محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کے بنانے سے بنتا ہے۔ تو جو بندہ نبی اور رسول ہونے میں، ولی ہونے میں، یا کسی بھی مقام اور مرتبے میں وہ اللہ رب العزت کی ذات کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، وہ بندہ ہے، تو پھر وہ بندہ نبی ہو سکتا ہے، رسول ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا صرف اور صرف لم یلد ولم یولد اور وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا اور معبود نہیں ہے۔ فرمایا کل بتا دیجئے اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ تم جو ہے ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ ٹھیک ہے، تعبدون کا مطلب ہے عبادت کرنا، خدا سمجھ کے پکارنا۔ یعنی جو مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، انہوں نے جو ہے اپنی ایک مخصوص عبادت کے لیے بت خانے جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ لات، منات اور عزا جیسے بتوں کو سجایا ہوا تھا، اور وہ ان بتوں کو خدا سمجھ کر جو ہے ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو سجدہ کرتے ہو کہ جو اپنے آپ سے بکی اڑانے کے قابل نہیں ہے،
ان کو جو ہے سجدہ کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو خدا سمجھ کے بیٹھ گئے ہو کہ جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ تمہیں کیا نفع اور نقصان دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر، ان جھوٹے بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی جو ہے اپنے آپ کو راغب کرو۔ تو یہی ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی جو ہے وہ سجدے کے لائق نہیں ہے، سجدے عبادت کے قابل نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے آگے۔ اگر کوئی معاشرے کا جاہل بندہ وہ کسی پیر فقیر کے آگے یا کسی دربار پہ جا کے جو ہے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں رکھتا ہے تو یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں، اس لیے کہ جاہل بندے کا کوئی عمل وہ کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی طبقے میں بطور دلیل تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کرنا یہ حرام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان بتوں کو جو ہے سجدہ کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ واللہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھنا۔ یہ حکم اہل کتاب کو بھی ہے اور ہمیں بھی یہی حکم، اہل اسلام کو بھی یہ حکم ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھو، دین میں غلو نہ کرو۔ دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کو فرض ہی رکھا جائے، جو واجب ہے واجب رکھا جائے، جو سنت ہے سنت رکھا جائے، سنت کو اٹھا کے فرض کے درجے پہ نہ پہنچا دیا جائے، حلال کو حرام نہ بنایا جائے، حرام کو حلال نہ بنایا جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے حد مقرر کر دی ہے اس حد پہ قائم رہنا یہ اصل میں دینداری ہے۔ اور جو بندہ اپنے مزاج کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق کسی چیز میں اضافہ کر دیتا ہے یا کمی کر دیتا ہے تو وہ غلو کا شکار ہوتا ہے، جو بحیثیت مومن ہمارے لیے بھی منع ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک ذاتی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے جو داتا مرشد ہیں پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہر صاحب کے نام سے واقف ہے، بڑا ان کا کام ہے علمی دنیا میں۔ اس وقت بھی الحمدللہ دنیا میں 100 دینی ادارے جو ہے وہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دین کی تبلیغ و ارشاد کا کام کر رہے ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ انہوں نے کبھی پگڑی نہیں باندھی تھی، پگڑی ہر سال زندگی انہوں نے جو ہے ایک سادہ سی جو ہے ٹوپی میں گزار دی۔ نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ آپ ان کی پکچر دیکھیں گے تو اپنا جو ہے وہ ٹوپی پہ نظر ہے۔ سپریم کورٹ کے جج بھی رہے، ٹھیک ہے، چیف جسٹس بھی رہے، اسلامی نفریاتی کونسل کے ممبر رہے، تفسیر لکھی، لیکن ہزاروں لاکھوں شاگرد ہونے کے باوجود، ہزاروں لاکھوں مرید ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے دستار نہیں پہنا۔ آپ سے جو ہے ایک مرتبہ کسی شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت جی آپ کے ماشاءاللہ اتنے ادارے ہیں، آپ کے اتنے مرید ہیں، آپ کے اتنے شاگرد ہیں، آپ نے کبھی جو ہے وہ دستار نہیں پہن کے رکھی، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں بالکل یہ سنت ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں پہنتا کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے اس سنت کو فرض بنا لیا ہے، سنت کو فرض بنا لیا ہے، یعنی اس سنت پر اتنی سختی کی گئی ہے کہ سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ فرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں پہنتا کہ پگڑی کا جو درجہ شریعت نے رکھا ہے وہ اسی درجے پہ رہے، اگر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے تو یہ غلو ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اپنی خوشیاں اور غمیاں دیکھیں تو ہماری کئی خوشیاں اور کئی غمیاں ایسی ہیں کہ ہم نے اس میں جو ہے غلو کیا ہو، حد سے بڑے ہوئے، حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم حد سے بڑھ کر جو ہے یہ کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے جو ہے اپنا گناہ ہوگا۔ فوتگی کے معاملات دیکھ لیں، خوشیوں کے معاملات دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ چیز نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں ایک
ایک پتہ نہیں یہ مسجد تھی یا وہ والی مسجد تھی، مسجد میں نے کہا تھا کہ وہ دولہ صاحب نے جو ہے وہ ایک گانا نکالتے کلائی پہ وہ باندھا ہوا تھا، تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کا جو ہے یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے آیا ہوا کلچر ہے، تو یہ اتار دو، یہ سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا جی کہ میں نے پہلے نہیں پہنا ہوا تھا، تو ہماری گھر کی عورتیں جو ہے وہ ہمیں روکا گھر میں، اور کافی دیر ہم انتظار کرتے رہے، یہ ڈھونڈتے رہے، اور یہ جب ملا تو پھر باندھ کر جو ہے مجھے یہاں پر آنے کی اجازت دی گئی کہ جاؤ آپ جو ہے نکاح کراؤ، اگر یہ نہیں باندھو تو پھر پتہ نہیں نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے بے شمار مثالیں ہیں ہماری خوشی اور غمیوں کے معاملات میں کہ اس بات کی حقیقت کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور اس میں اس حد تک غلط کیا جاتا ہے۔ یہ ختم کا معاملہ ہوتا ہے تو مولوی صاحب کو جو ہے تب تک ختم نہیں پڑھنے دیا جاتا جب تک پھر جو ہے آگے کوئی چیز نہ پڑے۔ تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آگے چیز رکھ کے ختم پڑھیں، کوئی گھر پہ بھی پڑھی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ دعا ہو سکتی ہے۔ لوگوں کا ٹائم بچائیں، دعا اصل مقصد ہے دعا کرنا، لیکن تو اس طرح کئی ایسے معاملات ہیں ان میں جو ہے ہم غلط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناخوانی کے معاملات میں، میلاد کے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں جو بڑا غلط ہو جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس درجے پہ رکھی ہے اس کو اسی درجے پہ جو ہے وہ رکھا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس پہ سختی کی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب یوم وصال کے روزے رکھنے شروع کیے، مثلا آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے، تو اسی طرح صحابہ کرام نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کی بیویاں حضور کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے بندے دن کو روزہ رکھتے ہیں اور ساری ساری رات عبادت میں لگے رہتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، جہاد پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، آقا کریم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ آقا کریم نے فرمایا میری مثل نہ بنو، ان ربی یطعمنی و یسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، میرے روزوں کے ساتھ تم اپنے روزوں کا مقابلہ نہ کرو۔ میرے روزے کہاں اور آپ کے روزے کہاں؟ آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے اللہ کا نبی ہوں، ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر ہونے کا دعویٰ کرے؟ تم میں سے کوئی میرے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود میں روزہ رکھ بھی لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں، پی لیتا ہوں، میری بیویاں ہیں، میرے جو ہے گھر کے معاملات ہیں میں وہ نبھاتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بچوں کا بھی حق ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہے تم اپنے آپ کو روزے اور ایمانات کا پابند بناؤ۔ اگر کوئی بندہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت سارے صوفی مزاج ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب صوفیزم میں اور فقیری والی لائن میں جاتے ہیں تو گھر سے بالکل لاطلب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شادی ہے لائن میں، شادی ہے لائن میں، تو یہ جہالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ رسول کی لائن ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بنائی، لیکن اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، ٹھیک ہے، اور وہی ہوتے ہیں کہ جو یہاں پہ بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر کہ انسان نے حضرت صاحب نام مدینہ نماز پڑھ کے آتے ہیں، مکہ نماز پڑھ کے آتے ہیں، تو یہ سب جھوٹ پہ بڑھنی جو ہے دعوے ہوتے ہیں، کوئی ان میں حقیقت نہیں ہوتی۔ تو دین کا کوئی بھی کام کریں، دین کا کوئی بھی عمل کریں، اس میں کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو اس حد سے آگے نہ لے کے جائیں، اس حد سے پیچھے نہ لے کے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمائی ہے۔ اللہ کے حضور لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات اور جو حدود اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد